آفس جا چکی ہیں، آہستہ سے کہہ کر اس نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا، آئی لو یو دادا جان۔ وہ جانتی تھی کہ الفاظ ان کی تکلیف کا نمول بدل نہیں ہو سکتے، پھر بھی وہ مسکرائے تو اسے حوصلہ ہوا۔ پھر انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہ باہر پوش میں آ گئی اور اپنی کار ریورس کر رہی تھی کہ ڈاکٹر سراج بیگ مین گیٹ سے اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی کھڑکی سے سر نکال کر بولی، ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت؟ ویسے ٹھیک وقت پر آئے ہیں، آج دادا جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر جھکتے ہوئے بولی، ہر منگل کو مجھے کرنل صاحب کے چیک اپ کے لیے آنا ہی ہوتا ہے، اور آج بھی میں شام کو آنے ہی والا تھا، پر فاروقی صاحب کا فون آیا کہ کرنل صاحب کی طبیعت ناساز ہے تو میں صبح آ گیا۔ آپ کو پاپا نے فون کیا ہے؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی۔ ہاں۔ اچھا وہ ہنسی، یہ بات دادا جان کو ضرور بتائیے گا۔ بتا دوں گا، وہ ناسمجھی سے بولے، اور تانیہ انہیں حیران چھوڑ کر اپنی کار نکال کر لے گئی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں کتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں۔ یوں ہی کیلنڈر کو دیکھتے ہوئے تانیہ کو احساس ہوا کہ شایان کو سکھر گئے 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے، اور اس تمام عرصے میں شایان کی صورت دیکھنا تو دور، اس نے شایان کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ حالانکہ اس کا دل بہت چاہا کم از کم ایک بار تو اسے فون کر لے، مگر اس نے سختی سے خود کو روک لیا۔ وہ اتنی آزاں بھی نہیں تھی کہ انٹرکم کی ویب پر اس کا دھیان بٹا تھا۔ ہیلو، انٹرکام کا بٹن پریس کرتے ہوئے اس نے کہا، میڈم مس فائزہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ہاں اندر بھیج دو، اور چائے بھی۔ فائزہ کے نام پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تانیہ حیران ہو کر فائزہ کے یوں آفس آنے کی وجہ سوچنے لگی۔ چند لمحوں بعد فائزہ ایک دم سے اس کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر آئی اور آتے ہی بولی، شایان کے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تانیہ کتنی ہی دیر کچھ بول نہ سکی، پھر کوشش کر کے اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کیا۔ وہ ٹھیک ہے؟ سمجھو جان بچی ہے۔ فائزہ خود بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ یہ بھی بڑی بات ہے، تانیہ نے اسے دلاسا دینے کو کہا، پھر پوچھا، اب ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ ابھی تو صبح انہی روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، پرسوں رات سے تو آئی سی یو میں تھے۔ تانیہ کو خیال آیا کہ وہ جب سے آئی ہے کھڑی ہے۔ اچھا بیٹھ تو جاؤ۔ نہیں، وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ میں ہسپتال جا رہی ہوں، راستے میں تمہارا آفس آیا تو سوچا تمہیں اطلاع کر دوں۔ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، تانیہ نے جلدی سے کہا، پھر انٹرکام پر طارق صاحب کو بیٹھنے کا کہہ کر اپنے سامنے کھلی فائل سمیٹنے لگی۔ یس میڈم۔ ذرا اوپر میں ایک ڈیر عمر صاحب آفس میں تھے۔ طارق صاحب، یہ فائل میں نے دیکھ لی ہے، جیسے ہی پاپا فیکٹری سے آئیں سائن کروا لیجئے گا، اور یہ کوٹیشن سپریم کورٹ کارپوریشنز کو آج ہی فکس ہو جانی چاہیے، اور اگر پاپا میرا پوچھے تو کہہ دیجئے گا ضروری کام سے گئی ہوں، 1-1.5 گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ جلدی جلدی بولتے ہوئے اس نے 2 فائلز ان کو پکڑائیں، پھر بیگ کا اسٹرپ کندھے میں ڈال کر موبائل اور چابیاں اٹھائیں۔ فائزہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے آفس سے نکل گئی۔ فائزہ کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کون سے اسپتال میں ہے؟ آغا خان، سڑک پر آتے ہی تانیہ نے پوچھا تھا، اور فائزہ کے جواب پر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگی، مگر کچھ یاد آنے پر پوچھا، شایان کو پتہ ہے؟ انکل کو ہارٹ اٹیک ہفتے کو رات کو ہوا تھا، اور شایان ہر ویکنڈ کراچی آتا ہی ہے۔ انکل کو ہسپتال بھی وہی لے کر گیا تھا۔ تانیہ نے حیرت سے دیکھا۔
شایان ہر ویکنڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں، فائزہ نے اس کے لہجے پر دھیان دیے بغیر کہا۔ بہت پریشان ہے بیچارہ، مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں خود بیمار نہ پڑ جائے۔ انکل سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے، پرسوں رات سے ہسپتال میں ہے، ایک پل کے لیے نہیں سویا، نہ کھانے پینے کا نہ کسی کی چیز کا کچھ ہوش ہے۔ وہ شایان کا احوال کیا سنتی، ابھی تک اس کی حیرت ہی ختم نہیں ہوئی تھی۔ فائزہ ذرا دیر کو خاموش ہوئی تو اس نے پھر پوچھا، فائزہ کیا واقعی شایان ہر ویکنڈ کراچی آتا ہے؟ ہاں بابا ہاں، ہر ویکنڈ پر۔ وہ تانیہ کی بار بار کی تکرار سے الجھ گئی۔ اگر کوئی ضروری کام ہو تو بات، ورنہ وہ اپنی روٹین نہیں بدلتا۔ کمال ہے، وہ ونڈ اسکرین کے باہر دیکھ کر بولی۔ فائزہ کو ایک دم خیال آیا اور وہ تیزی سے اس کی طرف مڑ کر بولی، کیا وہ تم سے نہیں ملتا؟ تانیہ نے تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ فون تو کرتا ہوگا۔ اس بار تانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فائزہ چپ سی ہو گئی۔ واہ شایان صاحب، پاس تھے تو جلاتے تھے، دور گئے تو راکھ کر ڈالا۔ اس پر کیا شایان بے نیازی ہے کہ مڑ کر خبر تک نہ لی؟ مگر کیا میرے راتے جی کے اتنے ہی بے اثر تھے کہ تمہاری نیند نہ اڑا سکے۔ اس کی آنکھوں میں چبھن بھرنے لگی تو اس نے ڈیش بورڈ پر رکھے سن گلاسز اٹھا کر آنکھوں پر چڑھا لیے۔ چوٹ تو لگ چکی، اب زخم دکھانے کا کیا فائدہ؟ گاڑی ہسپتال کے سامنے رک گئی۔ فائزہ نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور اترنے لگی تو دھیان آیا وہ ابھی تک اپنی سیٹ پر ہے اور اس نے انجن میں بند نہیں کیا تو پلٹ کر پوچھا، تم اندر نہیں آؤ گی؟ تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آتی۔ وہ بس سے دور سامنے دیکھتے ہوئے بولی اور فائزہ کے اترتے ہی وہ سناٹے سے گاڑی پکا لے گئی۔ کافی دیر تک بے مقصد شہر کی سڑکوں پر گاڑی پکانے کے بعد بھی خون کے ابال میں کمی نہیں آئی تو تھک کر اس نے گھر کے راستے پر گاڑی موڑ دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ملازمہ پر پڑی تو اسے پکار کر کہا، ہتیجہ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں اور کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ پھر وہ رکی نہیں اور سیدھی اپنے روم میں آ گئی۔ جذباتی ٹوٹ پھوٹ کے بعد اس کے اعصاب شکستہ ہونے لگے۔ اس پر ہیجان طاری تھا۔ دروازہ لاک کر کے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہر چیز بیڈ پر پھینکی اور خود کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ ہولے ہولے لرزتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی، میرا اعتبار توڑنے کی تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں تھی شایان، اگر کوئی وجہ ہوتی تو تم مجھ سے لڑتے، مجھے الزام دیتے، مگر تم تو بنا کچھ کہے پلٹ گئے، لفظوں کا آزار دے جاتے۔ میں کب تک تمہاری خاموشی سنوں؟ کچھ تو بولا ہوتا شایان، کچھ تو بولا ہوتا۔ میں سمجھا لیتی خود کو کہ تم نے دھوکہ دیا ہے، مگر اب کیا کروں میں خود کو کیسے سمجھاؤں؟ اب اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ درد سے پھٹتے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اس کا گلا رد کیا تھا۔ قصور تمہارا نہیں، غلطی میری ہے، میں نے کیوں تم پر اعتبار کیا؟ میں نے کیوں کیا؟ میں نے کیوں تم سے محبت کی؟ کیوں میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں جب ساتھ ہی نہیں دینا تھا؟ اور تم کیوں میرے پاس آئے؟ اگر جانا ہی تھا تو میری زندگی میں، میرے دل میں آنے کا تمہیں کیا حق ہے؟ کیا حق تھا تمہارا پاس آ کر دور جانے کا، جھلک دکھا کر چھپ جانے کا؟
کھیل بہت بار کھیلا ہوگا، وہ اب چلا ہی رہی تھی، وہ اب چلا ہی رہی تھی۔ بہت سو کو تڑپایا ہوگا، بہت ہوں گی نا جو تمہارے لیے روتی ہوں گی۔ ہاں ہاں، مگر میں تانیہ فاروقی ہوں، ان بہت سی لڑکیوں سے میں بہت الگ ہوں۔ مجھے تڑپتا دیکھنے کی تمہاری خواہش نا کبھی پوری نہیں ہوگی، شاید کبھی پوری نہیں ہوگی۔ نہ میں تڑپوں گی نہ روں گی۔ تم وہ نہیں جس کے لیے میں خود کو برباد کر لوں گی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں روئے گی، مگر دونوں بازو سختی سے اپنے گرد لپیٹ کر پیشانی گھٹنوں سے ٹکا کر گٹھری بنی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سورج ڈھل چکا تھا اور کمرے میں اندھیرا ابھرنے لگا تھا، لیکن تانیہ نے لائٹ جلائی نہ ہی پردے سمیٹے۔ وہ بے حس و حرکت اندھے منہ کارپیٹ پر سمٹ کر لیٹی رہی۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، بال بے ترتیب ہو رہے تھے، بکھرے بکھرے حلیے کے ساتھ اس کے سر میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھی۔ کئی گھنٹوں تک رونے کی وجہ سے وہ تھک چکی تھی، اور اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کے بیڈ کے دروازے سے پین کلر بھی نکال لے۔ پھر کچھ وقت سے ہی صحیح، مگر اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کر ہی دیا۔ وہ کھسک کر ٹیبل کی طرف مڑ گئی۔ ٹیبل کے سہارے سے بیٹھنے کے بعد اس نے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس پکڑ کر اٹھتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر دراز کھول کر پین کلر نکالی اور 2 گولیاں پانی کے ساتھ لے کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سو جائے، مگر آنکھوں میں درد اتنا زیادہ کہ بند کرنا بھی مشکل تھا۔ وہ چھٹ لیتی نیند آ جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اگلی صبح شاور لے کر ڈریسنگ روم میں آئی تو آئینے میں اپنی ہی صورت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے سوجے ہوئے تھے۔ نہانے سے چہرے کی پسماندگی تو کم ہو گئی تھی، مگر زردی جھلک رہی تھی۔ اس حالت میں سب کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا۔ گیلے بالوں کو ڈرائر سے خشک کر کے وہ ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ عمیر عزیر تو کالج جا چکے تھے اور دادا جان بھی ناشتہ ان کے ساتھ کر کے اس وقت اسٹڈی میں چلے جاتے تھے۔ مریم البتہ نور الخدا کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی تھی، اور جب سے تانیہ نے آفس جوائن کیا وہ بھی ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتی۔ نور الخدا اس پر نظر پڑتے ہی چونک گئے۔ انہوں نے مریم کی طرف دیکھا۔ ان کے تاثرات بھی نور الخدا سے مختلف نہیں تھے۔ بہادر، میرے لیے چائے لے آؤ، سلائس پر بٹر لگاتے ہوئے خود کو نارمل پوز کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مریم اس کے پوز کرنے سے ذرا بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ تانیہ کو بھی اندازہ تھا کہ کچھ بھی نہیں، سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا جسے ابھی ابھی بہادر چھوڑ گیا تھا اور سیب لے کر بولی، اب تو ٹھیک ہوں، مگر طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے آفس سے جلدی اٹھنا پڑا، اور جو ٹیبلٹ لے کر آئی سوئی ہوں تو 1 گھنٹہ پہلے ہی آنکھ کھولی۔ اس نے غیر محسوس انداز میں کل سارا دن کمرہ نشین رہنے کی بھی وضاحت کر دی۔ مجھے ابھی بھی تم ٹھیک نہیں لگ رہی، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جی ماما، وہ ان کی تنقید کے جواب میں بولی۔ مریم تو قدرے مطمئن ہو کر ناشتہ کرنے لگی، مگر نور الخدا مستقل اسے دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر ان کا اس طرح دیکھنا تانیہ کو پریشان کر رہا تھا۔ پھر بھی وہ آرام سے ناشتہ کرتی رہی۔ آخر انہوں نے تانیہ پر سے نگاہ ہٹا دی۔
میرا خیال ہے آج تم آفس مت جاؤ، گھر پر ہی رہ کر آرام کرو۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اس نے کپ میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نور الہدیٰ اپنی جگہ سے اٹھتے اور اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی طرف کیا۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر اس وقت تکلیف اور بھی زیادہ ہوگی جب تم اپنی تکلیف مجھ سے چھپاؤ گی۔ تانیہ کو ان کے چہرے پر وہی کھویا ہوا تاثر نظر آیا جو اکثر تانیہ کو دیکھتے ہوئے ابھر آتا تھا۔ وہ جھکے اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ ان کی چوڑی پشت کو دیکھتے ہوئے تانیہ حیران ہو گئی۔ نہ اس نے کچھ کہا، نہ پاپا نے کچھ پوچھا۔ انہیں پھر شک کیسے ہوا وہ کچھ چھپا رہی ہے؟ پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور جب یقین ہو گیا کہ نور الہدیٰ چلے گئے تو لاؤنج میں آ کر وقت گزاری کے لیے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ مریم کے جانے کی تیاری میں لاؤنج سے ہو کر گزری۔ تانیہ نے دور سے ہی بائے کہہ دیا۔ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے دروازہ کھولا، پھر کچھ سوچتی نظروں سے گلاس وال کی دوسری طرف تانیہ کو دیکھ کر انہوں نے دروازہ بند کیا اور لاؤنج میں آ گئی۔